ایمان والوں کی آزمائش اور امتحان بھی تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی تو وہ دوڑتا دوڑتا جناب صدیق اکبر کے پاس گیا، کہنے لگا کہ صدیق بڑی مرتبہ تجھے سمجھایا ہے لیکن تیری بات سمجھ میں نہیں آئی، تیری سمجھ میں ہماری بات نہیں آئی، اب مجھے لگتا ہے اب جو میں بات کروں گا نا تیری سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا کہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تیرا صاحب، تیرا ساتھی، تیرا صاحب جس کو تو نے نبی مانا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ مہینوں کا سفر ہے۔ آگے سے کہنے لگا کہ ابو بکر تو بھی تو جاتا ہے نا، ہم بھی تو جاتے ہیں، اور تو جانتا ہے یہ مہینوں کا سفر ہے، تیرا نبی کہتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں جا کے نبیوں کو امامت بھی کرائی ہے، پھر وہ لامکان پر بھی گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، پھر عرش، پھر لامکان کے اوپر گیا، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، تیرا نبی یہ بات کرتا ہے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے۔ فرمایا کہ جب میرے حبیب نے فرما دیا ہے تو صدیق نے مان لیا۔ عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، میرے حبیب کی عظمت کی بات ہے، میرے رب کی قدرت کی بات ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود تو کیا سمجھتا ہے کہ صدیق نہیں مانے گا؟ صدیق اپنے نبی کی عظمت کو بھی مانتا ہے، اپنے رب کی قدرت کو بھی مانتا ہے۔ ایمان والے کی آزمائش تھی، بڑے بڑے لوگوں میں ادھر ادھر کی باتیں آئیں، ڈگمگا گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ زی، اس بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا میں رب قدرتوں والا ہوں، سبحان اللہ، میں قدرت والا ہوں، میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں اپنے حبیب کو یہ ساری سیر کروا سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک معراج کی حکمت ایمان والوں کی آزمائش اور امتحان، یہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، رب دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی عظمت کو بھی مانتے ہیں یا نہیں، رب دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں خالق و مالک کی قدرت کو بھی مانتے ہیں یا نہیں، یا پھر اپنی عقل کی بات مانیں گے۔ عقل تو رب نے دی ہی اس وجہ سے ہے کہ حضور کی عزت اور عظمت کی بات کی جائے اور رب کی قدرت کی بات کی جائے، اور فرمایا کہ حضور کا مقام واضح کرنا ہے۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مرتبے کو واضح کرنا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جس کو میرے رب نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، ہر نبی نے بس ایک ہی بات کی ہے کہ اللہ ایک ہے۔